ان کا رسالہ نکلتا تھا الامداد. جیسے آج کل بھی یہ ضرب مومن نکلتا ہے دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا نکلتا ہے وہ الحدیث یا السنہ نکلتا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ بریلویوں کا نکلتا ہے اہل سنت. اس طرح رسالے اشرف تھانوی صاحب اپنی زندگی میں ایک ماہنامہ رسالہ نکالا کرتے تھے جس میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. اس کا نام تھا الامداد. اور پتہ نام کیوں تھا؟ ان کے پیر صاحب کا نام تھا امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے نام پہ، بزرگوں کے نام. لڑی چلتی ہے جناب، لڑی کا فوراً دھیان. لڑی کیوں چلتی ہے؟ تاکہ آنے والے ہمارا نام ساتھ لگائیں. سمجھ آئی؟ ظاہر ہے پھر آپ دیکھ رہے جامعہ اشرفیہ اس لیے رکھا گیا نا. اگر انہوں نے الامداد نہ رکھا ہوتا تو آج لوگ اشرفیہ بھی نہ رکھتے. نسبتیں چلتی ہیں نا آگے. اپنے بابوں کی نسبت بیان کریں گے، پھر آپ بھی بابے بنیں گے. بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پیچھے بابا ہو. تو اس طرح سلسلہ چلتا ہے، بابا بابا اینڈ دین بابا، سند آف بابا 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 چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل نہیں، یہ شرم کا مقام ہے، یقین کریں رونے کا مقام ہے. تو الامداد ماہ سفر 1335 ہجری، سمجھ لیں آپ یہ تقریباً 1920 کے آس پاس کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، اس وقت کی 1335 ہجری میں سفر کے مہینے میں جو ان کا رسالہ نکلا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 1336 کے سفر میں جو نکلا اس میں وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ہے والعیاذ باللہ تعالی. وہ ایک مرید کا خواب، اور پھر خواب کو انڈورس کیا، کہتے ہیں جی خواب دیکھا تھا. وہ خواب تو اس نے دیکھا تھا، پیر کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں تیرا پیر متبع سنت ہے. وہ انڈورس کر رہا ہے. یہ میں نے اس میں پوسٹ مارٹم کیا 71B میں. تو ماہ سفر 1336 میں وہ کلمہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. اور جناب بریلوی بھی خوش نہ، بریلوی نے بھی کلمہ آہستہ بہشتی پڑھایا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. سارے ننگے نے اس ماہ میں، اسی لیے مناظرے ہوتے ہیں. کہتے ہیں تواڈے بابے نے پڑھایا تو ساڈے بابے نے بھی پڑھایا، صاحب برابر ہو گیا. پتر تو کیوں فیل ہوا؟ بھائی تواڈے دوست دا منڈا بھی تو فیل ہو گیا. یہ وہی بات ہے. تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ، اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، دونوں کلمے. تو ماہ سفر 1336 میں وہ کلمہ ہے. اور ماہ سفر 1335 ہجری میں ایک اور خواب، اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی ایک کم سن شاگردنی سے شادی کی. دیکھا آج بھی یہی ہوتا ہے نا، یہی ہو رہا ہوتا ہے. اپنی ایک کم سن شاگردنی سے شادی کر لی. اب ظاہر شادی کی تو لوگ باتیں کر رہے تھے، اب شادی کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے اپنے رسالے میں بھی چھاپا. انہوں نے لکھا کہ ہوا یہ تھا کہ میرے ایک مرید نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا. یہ خواب خالی طاہر القادری صاحب نہیں دیکھتے، اس لیے طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میں تواڈے خواب کھولے نا تو تمہیں رستہ بھی نہیں لبنا. اور صحیح کہنا ہے، یہ سارے ایکو کچھ نے وہاں بھی ننگے نے. کہتے ہیں جی میرے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت جی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں. تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. یعنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو بیوی، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ بڑھیا عورت جو ہے وہ کوئی میری ماں کی سہیلی آ جائے گی، کوئی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ویسے خواب بھی گھڑا نا اس کو انڈورس کرنے کے لیے، لیکن بندہ تو پکڑا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چونکہ حضور کے ساتھ لکھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ کی بھی عمر کم تھی، لہٰذا میرے گھر میں جو حضرت عائشہ آئی تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی سے میرا نکاح ہوگا، اور وہی ہو گیا. اور وہ جناب وہ پھر گناہ بھی دیتے ہیں جناب. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں انقلاب آ چکا ہے، انقلاب آ نہیں رہا، انقلاب آ چکا ہے. یہ وہی بات ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اشرف علی تھانوی صاحب کا رجوع کوئی دکھائے اس گستاخی سے. آپ حیران ہوں گے وہ اس کو گستاخی مانیں گے ہی نہیں. کیوں؟ بابا جائے گا تو خود کیسے بابے بنیں گے؟ خود بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بابے کو تھام کے رکھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کو چھوڑ کر. یہ رب ہی ماننا ہے نا، ہر بات کو ہی صحیح ماننا ان بزرگوں کی.